بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد۔ لاہور کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے اندر 60 سال بعد ایک تاریخ دہرائی گئی۔ 60 سالہ پہلے شروع ہونے والی ایک بڑی دشمنی جو ہے اس کا آج شکار بنا ایک تیسری نسل میں موجود بالاج ٹیپو کون ہے اور اس کو کیوں مارا گیا اور کس وجہ سے مارا گیا اور کس نے قتل کیا، اور ٹیپو ٹرکاں والا کون تھا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، یہ ساری کہانی کیا ہے، اور اس کا انجام یہ نکلا کہ ان کا ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا بالاج ٹیپو جو ہے وہ دن دہاڑے مار دیا گیا۔ یہ قتل جو ہے اس کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے، یہ کہانی کب سے شروع ہوئی، آج کے اس ویلاگ میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے 60 سال پہلے ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جس کہانی کو شروع کرنے والے دادا، پھر باپ اور آج بیٹا، تینوں جو ہیں وہ منو مٹی تلے چلے گئے۔ ان تینوں کا یہ انجام دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو عبرت بھی مل رہی ہوگی اور بہت ساری آگے نئی کہانیاں اور نئی باتیں بھی آ رہی ہیں جس سے ایک نئی آگ لگنے کا خدشہ بھی ہے۔ یہ تینوں قتل جو ہوئے، ان تینوں قتلوں کے ساتھ ہزارہا قتل ہوئے، درجنوں ایسے قتل کہ جو ان تینوں قتلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی دشمنیاں نبھاتے ہوئے، ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہوئے اور اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے خاندان کو ذبح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اتنی عجیب اور دردناک کہانی ہے اور داستان ہے جس پر متعدد فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ خاص طور پر پنجاب کا جو کلچر ہے، اس کلچر کے اندر اس چیز کو دہشت کی علامت کے طور پر بھی لیا گیا ہے۔ ٹیپو ٹرکاں والا بڑا مشہور آدمی جس کا نام جو ہے انڈر ورلڈ کی دنیا میں، لاہور کی دنیا میں خاص طور پر بہت بڑا نام، اور ان کے والد محترم بلا ٹرکاں والا وہ اس سے بھی فیمس آدمی تھے۔ لیکن ان دونوں نے، باپ بیٹا نے، اپنی دشمنیاں جو ہیں وہ ایک 32 سالہ نوجوان کے کندھوں پر رکھ دیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ 18 سے 19 سال کی عمر میں اس کے کندھوں پر یہ ساری ذمہ داری ڈال دی گئی کہ آپ نے اپنے باپ دادا کی دشمنی کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ نوجوان جو ہے وہ پڑھا لکھا تھا، سلجھا ہوا تھا، بہت ساری کوششیں ہوئیں جس سے صلح کی طرف بھی معاملات گئے اور مخالفین کے درمیان صلح بھی ہوئی۔ لیکن یہ بالاج جو ہے یہ اپنے دوست کی شادی میں تھانہ چونگ کی حدود کے اندر پہنچا، اور وہاں ایک ایسا شخص جو بالاج کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، بالاج کے قریب گیا، اس نے سیلفی لینے کی کوشش کی اور وہیں پر ہی بالاج کو ڈھیر کر دیا۔ بالاج کو 4 گولیاں لگیں اور اس وقت انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن وہ بہرحال کی سانسیں جو ہے وہ ساتھ نہ دے سکی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ لیکن یہ سلسلہ ابھی یہاں تک ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے والد کو بھی 2010 میں ایئرپورٹ کے اوپر قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر اس سے پہلے ان کے دادا کو جو ہے وہ اپنے ہی ڈیرے پر اپنے ہی ساتھیوں نے، گن مین نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل و غارت کا جو سلسلہ ہے جو شاید لاہور کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس سے ساتھ جڑے اور بھی بہت سارے ایسے غنڈے اور بدماش پیدا ہوئے شہر کے اندر جن کے ناموں پر پھر فلمیں بنی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے اس کا نام عارف امیر تھا۔ یہ ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے بلا ٹرکاں والوں کا بیٹا تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلا جو ہے وہ لاہور کے انڈر ورلڈ دنیا کا بادشاہ تھا اس وقت، اور ان کی ذاتی دشمنی جو تھی ان کے پاس بھی اپنے ننیال اور ددیال سے منتقل ہوئی تھی، یعنی یہ سلسلہ اس سے پہلے ایسے چلا آ رہا تھا۔ بلا ٹرکاں والوں کا جب عروج کا زمانہ تھا تو اس وقت لاہور کے جو ہر گینگ تھا اور اشتہاری تھا وہ اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور پناہ لیا کرتا تھا، اور یہاں پر بنیادی طور پر بڑے بڑے نام آتے ہیں جس میں ہمایوں گجر کا نام ہے، حنیفے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ بھولا اور سنیارا جو ہے، یہ بڑے بڑے گینگسٹر جو ہیں یہ اس کے پاس اس کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، اور یہیں سے یہ تیار ہوئے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ملازمت کرتے تھے اور یہیں سے انہوں نے بدماشی سیکھی، اور یہیں سے وہ بڑے بڑے پھر نام جو ہے وہ بنے۔ لیکن اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک تنازع پیدا ہوا جس کے اندر جو ہے وہ امیر الدین قتل کے مقدمے میں تو یہ 3 لوگ پھنس گئے، جس میں ایک ٹیپو ٹرکاں والا بھی تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ حنیفہ بھی شامل تھا، اور یہ شفیق عرف بابا بھی شامل تھا۔ یہ 3 لوگ اس قتل میں جب پھنسے تو
کہا جاتا ہے کہ بلّہ نے اپنے بیٹے ٹیپو کو جو ہے وہ آزاد کروا لیا، لیکن ان دونوں کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا گیا۔ یہ دونوں جیل کے اندر بیٹھے، انہوں نے پلان کیا کہ جب ہم جیل سے نکلیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اور انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے پلان کر لیا تھا۔ انہیں مختلف سہولیات بھی فراہم ہوئیں اور یہ بلے کے ڈیرے پر پہنچے اور ڈیرے پر آ کر بلّہ ٹرکا والا کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر یہ پگ جو ہے یہ ٹیپو ٹرکا والا کے سر پر آ گئی، اور اس نے پھر اپنے باپ سے بڑھ کر آگے جو ہے وہ اپنا گینگ تیار کیا اور ڈیرا جو ہے وہ بہت سجا لیا، اور ارد گرد سے لوگ گینگسٹر جو ہیں وہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب امیر المعروف ٹیپو ٹرکا والا جو ہے، یہ سال 2003 کی بات ہے کہ یہ کچہری کے باہر وہاں پر موجود تھے کہ ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اور کہا گیا کہ یہ قاتلانہ حملہ جو ہے یہ مبین بٹ گینگ نے کیا ہے، اور مبین بٹ گینگ جو ہے اس نے وہاں پر ٹیپو ٹرکا والا کے 5 گارڈ بھی قتل کر دیے، لیکن وہ خود شدید زخمی ہوا اور وہ بچ گیا، جس کا مقدمہ جو ہے پھر وہ تیفی بٹ کے اوپر اور گوگی بٹ کے اوپر ڈالا گیا۔ ٹیپو ٹرکا والا نے اس حوالے سے جب دیکھا کہ اس میں ظفری نت بھی شامل ہے تو ظفری نت کو اس نے پھر قتل کروا دیا، اس وقت جب وہ عابد باکسر کو دہشت گردی کی عدالت میں ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ پھر وہاں سے ٹیپو ٹرکا والا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر جب 2010 کے اندر وہ باہر جا رہا تھا تو وہاں پہ خرم نام کے ایک شخص نے انہیں وہاں پر قتل کر دیا، اور پھر ان کو سزائے موت ہوئی اور 2 دفعہ سزائے موت سنائی گئی، لیکن بعد میں اب ان کی سزائے موت جو ہے وہ 25 سال قید میں کنورٹ ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلّہ ٹرکا والا جو ہے وہ اپنے باپ دادا کی پیچھے سے جو دشمنی لے کر آ رہا تھا، اس نے ٹیپو ٹرکا والا کے کندھے پر یہ ذمہ داری ڈالی اور انہوں نے سنبھالا، اور ٹیپو ٹرکا والا جو ہے وہ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو بالاج کو یہ دشمنی جو ہے وہ منتقل کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ اب بالاج کو قتل کس نے کیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ شیخو پورہ کے نوائی گاؤں میں رہنے والا ایک آدمی ہے جس کی شناخت مظفر حسین کے نام سے ہوئی ہے، اور اس حملہ آور نے آ کر بالاج کو وہاں پر قتل کیا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئی قصہ آج کا نہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ 60-70 سال پرانی تاریخ ہے۔ اگر دیکھیں تو اس سارے گینگ کے اندر جو ہے بڑے بڑے بدماش جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے، منو مٹی تلے چلے گئے، جن میں بڑے بڑے کردار ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو لاہور کی جو گزشتہ 50-60 سال کی تاریخ ہے وہ بدماشی سے بھرپور ہے، جس کے اندر نوری نت نام جو ہے وہ لاہور کی تاریخ میں نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں ایک فیمس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مولا جٹ ایک فلم بنی اور وہ پوری دنیا میں فیمس ہو گئی۔ یہ نوری نت ایک گزرے ہیں، میاں مراج الدین ماجہ سکھ جو ہے وہ گزرے ہیں، کالو شاہ پوریا، بھولا سنیارا، گوگی بٹ، تیفی بٹ، ریاض گجر، اسلم ٹانگے والا، نہ جانے کیا کیا بلائیں جو ہیں وہ اس شہر کے اندر رہیں۔ اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمایوں گجر، نیفا بابا، یہ بڑے بڑے نام ہیں، اور خاص طور پہ راجپوت برادری کے اندر اگر اب دیکھا جائے تو یہ نام بڑے یہاں پر فیمس ہوئے ہیں۔ نواز جٹ، یہ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ عابد چودھری، امین چودھری، یہ بڑے بڑے، ارشد امین چودھری کے نام سے بڑا مشہور آدمی جو ہے وہ گزرا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک شیخ رحیل اصغر جو ہے، ان کی اور اخلاق گڈو کی آپس میں لڑائیاں یہاں پر ہوئیں، اور اخلاق گڈو گینگ نے جو ہے وہ شیخ رحیل اصغر کی فیملی کو قتل کر دیا تھا شادمان چوک کے اوپر۔ لیکن یہ وہی رحیل اصغر صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ اس وقت سرکردہ رہنما بھی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کہانی جو ہے یہ کوئی ایک گھر کی نہیں ہے، یہاں کئی سے کئی خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ آج بالاج کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے آگے کیا ہونے والا ہے، عابد باکسر جیسے پولیس والے جو ہیں وہ بھی کس طرح ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، اب اور کتنے پولیس والے عابد باکسر بنیں گے اس ماحول کے اندر، اور کتنے اور تیفی بٹ نکلیں گے، اور کتنے اور جو ہیں وہ یہاں پر بولا سنیارا بن کر نکلیں گے، کیونکہ یہ جو قتل ہوا ہے اس کے بعد اس سلسلے نے ابھی رکنا نہیں ہے، اس سلسلے نے آگے بڑھنا ہے۔ تو میری یہاں پر درخواست ہے اہل ارباب سے کہ اس معاملے کو بالکل اسی طرح سے حل کیا جائے جیسے بالاج کی صلح کروائی گئی ان کے خاندان والوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ پرانی دشمنیوں کو ختم کیا گیا۔ اگر یہ سلسلہ یہیں پر رک جائے تو ملک کے اندر امن ہو سکتا ہے، ادروائز جو ہے وہ شہر لاہور کا امن اب آگے برباد ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹس ضرور کیجیے گا، اس طرح کی اور بھی باتیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔